صاحب کا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے اقیم الصلاۃ لذکری. حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا گیا کہ آپ نماز قائم کیجئے میرے ذکر کے واسطے. نماز سب سے اعلیٰ درجے کا ذکر ہے، اللہ کی یاد. ذکر کے معنی ہے یاد. سب سے بڑا ذکر، سب سے بڑی یاد اللہ کی نماز کی شکل میں ہوتی ہے، اور وہ جتنی اللہ کے حکم کے مطابق ہوگی اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت متوارثہ کے مطابق ہوگی، اتنی ہی وہ اللہ کے ہاں مقبول ہوگی. اور اگر وہ نماز دیکھا دیکھی پڑھی جاتی رہی کہ ہم نے اپنے محلے میں کسی بڑے میاں کو نماز پڑھتے دیکھا، ویسے ہی ہم نماز پڑھنے لگے. کسی بڑے میاں کو اذان کہتے دیکھا، ویسے ہی اذان کہنے لگے. کسی بڑے میاں کو تکبیر کہتے دیکھا، ویسے ہی تکبیر کہنے لگے. مجھے خوب یاد ہے میرے بچپن میں حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے. حاجی رفیق صاحب مرحوم گلوریس والے، وہ بھی صبح حضرت کی مجلس میں آئے تو والد صاحب سے عرض کیا کہ حضرت کا بیان آج مرکز کی مسجد ڈال حبیب اللہ میں مغرب کے بعد ہفتے واری اجتماع کا دن ہے، ہو جائے تو بہت اچھا ہے. وہاں جو امام و خطیب تھے حضرت مولانا محمد میاں صاحب، وہ تمام ہی بزرگوں کا بڑا احترام، بہت ہی لحاظ اور ہر ایک کی نسبت کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتے تھے. تو انہوں نے حضرت سے درخواست کی کہ آپ نماز پڑھا دیں. لیکن حضرت کا ایک خاص حال تھا جو بہت ہی شاذ و نادر دیکھا گیا اس زمانے میں. اگر کہیں اذان سنت کے خلاف ہوئی، ادائیگی اس میں غلط ہوئی، تو حضرت کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا. اور مجھ سے حضرت نے فرمایا کہ جب غلط اذان ہوتی ہے تو میرے دل میں ایک تیر سا لگتا ہے، غلط تکبیر ہوتی ہے تو مجھے ایک تکلیف ہوتی ہے، اور نماز تو حضرت برداشت ہی نہیں کر سکتے تھے. بعض دفعہ میں نام نہیں لیتا، ایک بہت بڑے بزرگ کے ہاں اعتکاف ہوا کرتا تھا، وہاں حضرت تشریف لے گئے. وہاں امام صاحب نے فر 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 تراویح پڑھی. 2 رکعت کے بعد حضرت نے فوراً وہاں سے خدام سے فرمایا یہاں سے چلو. دوسری مسجد گئے، وہاں دیکھا وہاں بھی یہی صورت. تیسری مسجد گئے، پتہ چلا وہاں بھی وہی صورت. 3 مسجدوں کے بعد پھر حضرت نے اپنی نماز خود ادا کی. تو یہ حضرت کی کیفیت تھی. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہم لوگوں کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے. نماز پڑھ لیں، پوری زندگی گزر گئی، بچپن سے جوانی آ گئی، نوجوانی سے جوانی سے گزر گئے، ادھیڑ عمر میں پہنچ گئے، بڑھاپا آ گیا، دانت بھی ٹوٹ گیا، بدائیگی بھی مشکل. مگر نماز سنت کے خلاف، شریعت کے خلاف. ابھی انشاءاللہ تعالی میں نے سوچا کہ یہ کتاب آپ حضرات کو سنائی جائے، لیکن پھر وہی میری طبیعت لوٹ جاتی ہے. سب سے پہلے اذان درست ہونی چاہیے. جو حضرات یہاں اس مسجد میں رہتے ہیں ان کو بتلا دیا جائے کہ اذان وہ کہے جو اذان کہنا جانتا ہو، تکبیر وہ کہے جو تکبیر کہنا جانتا ہو، ورنہ بجائے ثواب کے گناہ ہوتا ہے. تو حبیب اللہ میں بچپن میں میرے ایک بوڑھے سے مؤذن تھے، پتہ نہیں کب سے تھے وہ. اب یہاں تو یہ رہتا ہے نا بھائی کوئی چلا آ رہا ہے بس چلا آ رہا ہے، اس سے بحث نہیں کہ بیچارہ یہ اذان کہہ پاتا نہیں کہہ پاتا کیا ہے. تو اب وہ بوڑھے بھی تھے کافی، اور تلفظ بھی ان سے بہت دشوار تھا. لیکن حضرت نے نماز بعد میں پڑھائی. جب وہ اذان کہہ کر آئے تو حضرت نے ان سے پوچھا، مجھے خوب یاد ہے، اذان کہنی کس سے سیکھی؟ تو انہوں نے وہ جو عام جواب ہوتا ہے کہ حضرت ہم تو بچپن سے جیسے سنتے آ رہے تھے ویسے ہی. فرمایا کہ بتائیے دنیا کا کوئی کام ہوتا ہے کہ ہم نے جیسا دیکھا ویسا شروع کر دیا؟ بھئی اذان سیکھنی چاہیے. یہ کہہ کر حضرت نے نماز پہ پڑھائی. نماز کے بعد 3 گھنٹے بیان کیا، علم کی ضرورت پر، تعلیم کی ضرورت پر، تربیت کی ضرورت پر، اصلاح کی ضرورت پر.
خلاصہ عرض کر رہا ہوں. اور لب لباب یہ تھا کہ بھئی جب تک کہ آدمی کی تعلیم نہیں ہوگی، تربیت نہیں ہوگی، اصلاح نہیں ہوگی، تو اس کے بغیر اگر دعوت و تبلیغ کی جائے گی تو کیسی ہوگی بھائی؟ اس میں نہ علم، نہ تربیت، نہ اصلاح. پھر کہے کہ بھائی دعوت و تبلیغ کہے کہ کس چیز کی؟ علم سے خالی، تعلیم سے خالی، تربیت سے خالی، اصلاح سے خالی، بزرگوں کی صحبت سے خالی، علماء دین کی تعلیم سے خالی، دیندار اچھے والدین کی تربیت سے خالی. پھر کیسے تبلیغ ہوگی بھائی؟ وہ ہوگی جو دل و دماغ میں ہوگا. وہ بولے گا آدمی. ہر شخص بولتا ہے، ہر شخص بولتا ہے، چونکہ اللہ نے زبان دی. ہر شخص بول سکتا ہے. لیکن بقول علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے کہ ایک طالب علم نے ان سے پوچھا کہ حضرت سب سے زوردار تقریر کون کرتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا زوردار یا صحیح؟ کیا فرق ہے اس میں؟ فرمایا ہاں، زوردار تقریر تو بہت بڑا عالم بھی کرتا ہے اور بہت بڑا جاہل بھی کرتا ہے. فرمایا حضرت ایسے کیسے؟ بہت بڑا عالم بھی زوردار تقریر کرتا ہے، بہت بڑا جاہل بھی زوردار تقریر کرتا ہے. کہاں؟ بہت بڑا عالم زوردار تقریر کرتا ہے اپنے علم کے زور سے، اور بہت بڑا جاہل تقریر کرتا ہے بہت زوردار اپنی جہالت کے زور سے. جو منہ میں آتا ہے بکتا ہے، وہ بھی تقریر ہوتی ہے. تو اس لیے ہم لوگوں کو سب سے پہلی چیز یہ کہ بھئی جب اللہ تعالیٰ نے توفیق دی طہارت کی، طہارت کا طریقہ معلوم نہ ہو تو طہارت کیسے حاصل ہو؟ یاد رکھیے کسی بھی مذہب میں سوائے اسلام کے طہارت کا طریقہ ہے ہی نہیں. اوپری صفائی ہے جس کو طہارت کہتے ہیں، پاکی، وہ ہے ہی نہیں کہیں. یہ صرف اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے ہم کو طہارت کا طریقہ بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. ورنہ آپ کو معلوم ہے جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ فرمائی تو جو جاہل احمق کفار و مشرکین تھے وہ کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے بتائیے یہ استنجا کا بھی طریقہ بتاتے ہیں. ابو داؤد شریف روایت موجود ہے اور بھی روایات کتابوں میں. بتائیے یہ استنجا کا بھی طریقہ بتاتے ہیں. استنجا بھی کوئی بتانے کی چیز ہے؟ یہ کفار کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں کہ بھائی دور چلے جاؤ، لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جاؤ، کسی کے سامنے نہ بیٹھ جاؤ. حدیث شریف میں آتا ہے کہ قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا، کسی قبر والے کو عذاب ہو رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قبروں کے برابر سے گزرے. آپ نے فرمایا ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. پوچھا یا رسول اللہ کس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے؟ فرمایا ایک کو تو ہو رہا ہے پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے، اور دوسرے کو عذاب ہو رہا ہے چغل خوری اور بات ادھر کی ادھر، لوگوں کو لڑاتا بھگڑاتا رہتا تھا، یہ کام ہی کرتا تھا چغل خوری کی وجہ سے، نمیمے کی وجہ سے. اور اس کو عذاب ہو رہا ہے تو اس میں آتا ہے لا یستتر بولہ. تو چونکہ عربی زبان بڑی بلیغ زبان ہے تو اس کی تشریح میں محدثین نے، محققین نے لکھا ہے کہ وہ پیشاب سے بچتے نہیں تھے، یعنی اس کی چھینٹوں سے نہیں بچتے تھے. اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ وہ ستر نہیں کرتے تھے، یعنی پردہ نہیں کرتے تھے، ایسے ہی بیٹھ جاتے تھے کھلے. تو پیشاب کھلی لوگوں کے سامنے کھلا بیٹھ جانا یہ بھی عذاب قبر کا باعث ہے. اور جن کے درجے بڑے ہوتے ہیں ان کے پھر معاملات بھی بڑے ہوتے ہیں. ایک بڑے محدث ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ میں فلاں شخص سے حدیث لینے جایا کرتا تھا. وہ محدث تھا، حدیث کا عالم تھا، مگر ایک دن میں گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ یہ کھولے بیٹھا ہے، گھٹنے سے اوپر کا حصہ کھولے بیٹھا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا؟ تو کہنے لگے اس میں کوئی حرج نہیں. جب انہوں نے کہا اس میں کوئی حرج نہیں تو انہوں نے ان سے حدیث لینی چھوڑ دی، چونکہ اس کے اندر احتیاط نہیں، بے احتیاط آدمی. تو ایسے بے احتیاط آدمی سے جب علم لیں گے تو وہ علم بھی بے احتیاط ہوگا. تو علم بھی 2 طرح کے ہیں، احتیاط جس سے آئے اور جس سے بے احتیاطی آئے. دونوں طرح کے لوگ چل رہے ہیں، ہر زمانے میں رہے ہیں، ایسا نہیں کوئی آج ہو گئے ہوں. ایک مفتی صاحب نے کہہ دیا کہ بھئی سود لینا دینا، لکھنا پڑھنا، اس پر گواہ بننا حرام ہے. فوراً اس برادری کے چودھریوں نے دوسرا مفتی رکھ لیا کہ اب ان سے مسئلہ نہیں پوچھیں گے، چونکہ یہ سود لینے دینے اور گواہ بننے اور اس کے سلسلے میں لکھنے پڑھنے کو اور اس کی پرچے بازی کو
سود کہتے ہیں، لہذا یہ مفتی فتویٰ لینے کے لائق نہیں، ان کو ریجیکٹ کر دیا۔ کیا ہوا نتیجہ؟ اللہ کے ہاں وہ لوگ ریجیکٹ ہو گئے، وہ مقبول، وہ مفتی، اور یہ مردود ہو گئے اللہ کی نگاہ میں۔ چاہے جتنے زرق برق کپڑے پہن کر پھرو، عطر لگا کر اور کلف لگا کر، اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبولیت کی علامت نہیں ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں علامت ہے مقبولیت کی حرام سے بچنا، حلال کو اختیار کرنا۔ جس چیز کو اللہ نے حلال کیا اس کو تو ہم لوگ حرام کیے ہوئے ہیں، اور معاملہ برعکس۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ سب سے پہلی چیز، بنیادی چیز ہے گناہوں سے بچنا، تو طہارت کا اہتمام، اور پھر اذان کہنا سیکھیں، تکبیر کہنا سیکھیں، پھر نماز پڑھنا سیکھیں۔ پوری زندگی گزر جاتی ہے نماز نہیں آتی، کتنے افسوس کی بات ہے۔ تھوڑا سا سنا دو، یہ تمہید میں نے اس لیے سنا دی، یہ حصہ، یہ حصہ شروع کا سنا دو۔ بسم اللہ۔ بھائی ذرا سب پانی مجھے پلوا دو، پانی۔ اس میں شک نہیں کہ نماز کے بعد سب سے محتم شان فریضہ نماز ہے، جو صاحب ایمان کی علامت اور شعار ہے۔ سمجھے آپ؟ ایمان، جس چیز کو اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے جس چیز کا بھی حکم دیا ہے، کرنے کا یا نہ کرنے کا، اس پر یقین رکھنا، یہ ایمان ہے۔ نماز ہر قسم کے خیر و خوبی کی ضامن، اور اس کا چھوڑنا ہر قسم کی برائی اور بدحالی کا سبب ہے۔ لیکن یہ صورتحال افسوسناک بلکہ انتہائی تشویشناک حد کو پہنچ رہی ہے کہ آج مسلم طبقے کی اکثریت کے دل سے نماز کی اہمیت نکلتی جا رہی ہے، بلکہ نکل چکی ہے۔ جو حضرات نماز کے پابند کہے جاتے ہیں، ان میں بھی اکثریت نماز کے آداب و شرائط سے غافل ہے۔ تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک کچھ مخصوص اعمال ہیں جو غیر اختیاری طور سے ہوتے رہتے ہیں، اور بس۔ یعنی نیت باندھی، وہ کٹ 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 جیسے کوئی مشین بھر دی جائے، ایسے نہیں، سنت کے مطابق۔ سخت ضرورت تھی کہ نماز کی ترغیب کے علاوہ اس میں برتی جانے والی عام کوتاہیوں کی نشاندہی اور ان سے بچنے کی آسان ترکیب بتائی جائے۔ کامل نماز جو اللہ سے قرب کا ذریعہ ہو، اس کی صفات اور ان صفات کے پیدا کرنے کی آسان شکل پیش کی جائے۔ مقام اب یہ کتاب انشاءاللہ تعالی آج تو میں نے اس کی جو ضرورت ہے وہ عرض کر دی، انشاءاللہ اگلی دفعے سے وہ اصل مضمون شروع کر دیا جائے گا۔ ہاں ایک چیز اور میں بھول جاتا ہوں، ہم لوگ چونکہ حنفی ہیں، حنفی مسلک میں سورہ فاتحہ جب امام پوری کرے، اوروں کو بھی بتا دیجیے جو اس وقت موجود نہیں ہے، وہ زور سے آمین ان کے لیے کہنا خلاف سنت ہے، سنت کے خلاف ہے۔ سنت یہ ہے کہ جب اللہ سے امام نے دعا کی تو امام جب زور سے پڑھتا تو ہم بولتے تھوڑی رہتے ہیں، جب امام نے دعا کی تو بہت آہستہ سے، جس کو اپنا نفس خود اپنے آپ کو سنا دیں، بس اتنی آواز سے کہنا چاہیے۔ سنا آپ نے؟ بس اس سے زیادہ آواز اگر اٹھتی، بس خاموش ہے، مشورہ نہیں ہو رہا ہے، تو وہ اتنی زور سے بس کہیں کہ اپنے آپ کو سنا دیں، تو وہ ہے طریقہ اہل سنت والجماعت، بالخصوص حنفی حضرات جو ہیں۔ حنفی مسلک میں ہمارے ہاں آہستہ سے آمین کہنا یہ سنت ہے۔ بعض حضرات، یاد رکھیے گا میرے الفاظ، بعض حضرات کے نزدیک زور سے آمین کہنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، اس لیے میں بتلا رہا ہوں۔ لوگ اس کو دیکھا دیکھی چل رہے ہیں، دیکھا دیکھی۔ حضرت مولانا ابرار رخسار رحمۃ اللہ علیہ جملہ یہی ٹال حبیب اللہ میں آج سے 40 سال کم سے کم پہلے فرمایا تھا، دیکھا دیکھی نہ کرو، دیکھا دیکھی اذان شروع کر دی، دیکھا دیکھی تکبیر شروع کر دی، دیکھا دیکھی نماز شروع کر دی، دیکھا دیکھی آمین شروع کر دیا۔ ارے بھائی، حرمین محترمین کا احترام ہمارے سر آنکھوں پر، لیکن وہاں جو 100 سال سے زیادہ عرصہ ہو رہا ہے، وہاں جس مسلک کے لوگ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں وہ نہ حنفی ہیں، نہ مالکی ہیں، نہ شافعی ہیں، نہ پورے طور پر حنبلی ہیں، بلکہ وہ اپ ٹو ڈیٹ ہیں، سعودی،
اس لیے یہ 5واں مسلک چل رہا ہے، سعودی مسلک، صاف سن لو اردو میں۔ وہاں مسجد حرم میں، حرم شریف میں ایک بڑے عالم جو 40 سال سے درس دیتے ہیں، ان سے میں نے ایک مسئلہ پوچھا کہ یہاں یہ جو عمل ہوتا ہے، میرے ساتھ ایک مفتی صاحب اور تھے، اس کا حکم حنابلہ کے ہاں کیا ہے؟ تو انہوں نے فوراً ایک حنبلی مفتی صاحب کو، جو سرکاری مفتی تھے، ان کو فون کیا کہ ہمارے پاس 2 ہندوستان کے مفتی صاحبان تشریف لائے ہوئے ہیں، وہ یہ مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ حرم میں ایسا ہوتا ہے، یہ مسلک حنبلی میں اس کا کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے فوراً کہہ دیا جائز ہے، چونکہ وہ حرم میں ہو رہا تھا وہ عمل۔ تو میں نے ان سے کہا کہ ان سے یہ پوچھیے کہ مسلک حنبلی میں جو اصل مسلک مدون ہے، اس میں یہ کہاں ہے؟ جیسے ہی انہوں نے یہ سوال ان سے کیا تو فوراً انہوں نے اپنے استاد کا حوالہ دیا کہ یہ بات آپ ان سے پوچھیں، یہ کہہ کے فون کاٹ دیا۔ تو وہ مسکرائے، انہوں نے پھر ان کے استاد کو فون کیا جو ریٹائرڈ ہو چکے تھے، ان کو جب فون کیا تو انہوں نے جب سوال ہمارا دہرایا تو پوچھا یہ کون ہے پوچھنے والے؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہاں مفتی ہے، کہ ان کا سوال بالکل ٹھیک ہے، یہ مسلک حنبلی نہیں ہے۔ انہوں نے فوراً کہا کہ یہ مسلک حنبلی نہیں ہے۔ ابھی 2 سال قبل حاضری ہوئی جب، تو وہاں مسجد نبوی میں ایک استاذ پڑھاتے ہیں، ان کو کسی نے بتلایا ہوگا، وہ آئے کہ مجھے آپ اجازت حدیث دے دیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا مسلک کیا ہے؟ تو انہوں نے یہ سن کے بہت پیشانی میں، لوگ تو ہاتھ تو چومتے نہیں، پیشانی چومتے، میں پیشانی چومی، ان کا یہ سوال آپ کا بہت بنیادی ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ میں اصل مسلک قدیم حنبلی پر ہوں، جو یہاں رائج ہے اس پر نہیں ہوں۔ تو میں نے کہا ہاں اب میں آپ کو اجازت دے سکتا ہوں، اس کے بغیر نہیں۔ تو اس وقت ایک افراتفری مچی ہوئی ہے، ادھر دیکھا وہاں وہ شروع کر دیا، ادھر دیکھا وہ شروع کر دیا، ادھر دیکھا یہ شروع کر دیا۔ یہ نہیں بھائی، ہمارا مسلک حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو خلفائے راشدین کے بعد 5واں درجہ رکھتے ہیں علم و فقہ کے اعتبار سے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر ہم مسلک حنفی کو کمزور سمجھیں تو گویا کہ ہم ان صحابہ کو کمزور سمجھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، کسی کے نزدیک حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے، کسی مسلک میں حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے، کسی کے نزدیک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، اور ہمارے نزدیک مسلک حنفی میں حضرت عبداللہ بن مسعود اور بہت سی چیزوں میں حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے استاذ میں 4 5ویں نمبر پر وہ آتے ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقام معمولی مقام نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام ابو یوسف امام محمد ہیں، امام ابو یوسف کے شاگرد امام محمد ہیں، اور ان کے دونوں کے شاگرد امام شافعی ہیں۔ امام شافعی کے شاگرد امام احمد ابن حنبل ہیں، امام احمد ابن حنبل کے شاگرد یحییٰ ابن معین ہیں، یحییٰ ابن معین کے شاگرد امام بخاری ہیں۔ تو پہلے باپ دادا نسل سمجھیں لوگ، پھر کوئی بات کریں۔ وہ سمجھ رہے ہیں امام ابو حنیفہ کو خالی خولی نہیں ہے، بہت بڑے آدمی ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جو ہندوستان کے مبلغ اعظم ہیں، وہ جب ہندوستان حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر خواب میں اشارہ ہوا کہ اس کو فلسطین میں جا کر اسلام کی تبلیغ کرو، تو جب وہ آنے لگے تو راستے میں سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ جن کا مزار لاہور میں ہے، وہاں 3 چلے قیام کیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 چلے ان کی مسجد میں قیام کیا، اور یہاں کے لیے دعا کی کہ یہاں آگے بڑھنے میں ہم کو اللہ تعالیٰ کی نصرت اور غیبی مدد حاصل ہو۔ وہ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت سیدنا حسن کی 8ویں پشت میں ہے، 8ویں اولاد میں ہے، اور خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ حضرت سیدنا حسین کی 11ویں پشت میں ہے، 3 پشتوں کا فرق ہے نیچے۔ تو خواجہ معین الدین چشتی بھی بڑے آدمی ہیں، اور ان کے بھی دادا کی کیفیت میں سید علی حجویری ہیں۔ تو سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے ان کے حالات میں کہ جب وہ اس علاقے میں آنے لگے تو اس سے پہلے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضری دی، پھر وہاں سے اور جگہ ہوتے ہوئے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم کے مزار پر حاضر ہوئے،
اور جب ان کے مقبرے پر حاضر ہوئے تو وہاں ان کو نیند آ گئی، ان کے قدموں میں وہ سو گئے حضرت سیدنا بلال کے مزار پر۔ جب سوئے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باب بنی شیبہ، ایک باب ہے آج بھی ہے، باب بنی شیبہ، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر داخل ہوتے تھے حرم شریف میں، اس باب سے آپ تشریف لا رہے ہیں، اس دروازے سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ایک بوندھے کو آپ گود میں لیے ہوئے جیسے بچے کو لیا جاتا ہے گود میں، آغوش میں سینے سے لگائے ہوئے۔ تو سید علی حجویری کہتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا تو میں لپکا اور جا کے آپ کے قدموں میں لپٹ گیا، اور میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ بوڑھا بچہ کون ہے آپ کی گود میں، جو دیکھ کے تو بوڑھا ہے اور آپ لیے ہوں اس کو بچے کی طرح؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا چونکہ وہ یہاں آ رہے تھے سید علی حجویری، تو پیشگی ان کو بشارت دی گئی، جس میں کئی اشارے ہیں، اس میں تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ فرمایا یہ تمہارا اور تمہارے پورے دیار کا امام ہے ابو حنیفہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارا اور تمہارے پورے دیار کا امام ہے ابو حنیفہ۔ تو سید علی حجویری کہتے ہیں کہ مجھے حضرت امام اعظم کی عظمت اس خواب کو دیکھ کر اور دل و دماغ میں بڑھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیے ہوئے ہیں، یہ گویا میری سنت کے محافظ ہیں۔ تو ہم لوگ جو مسلک حنفی پر عمل کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ اس طریق سے سنت پر عمل کرتے ہیں۔ سنت کے طریق ہیں مختلف، یہ بھی ایک طریق ہے جس کا نام حنفیت ہے۔ یہ کوئی سنت کے مقابلے میں نہیں ہے جو لوگ روب گانٹتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں۔ 200 سال سے پہلے یہ یہاں نہیں پایا گیا پورے بر صغیر میں یہ مذہب۔ یہ میاں نذیر، شیخ عبدالحق، نواب صدیق حسن خان اور شیخ محمد حسین بٹالوی، میاں نذیر حسین بہار کے تھے، دہلی آ گئے تھے، شیخ عبدالحق تھے بنارس میں، اور ایک تیسرے بزرگ تھے قنوج میں، وہ بھوپال ان کی شادی ہو گئی تھی تو وہ بھوپالی کہلاتے تھے۔ نواب صدیق حسن خان کی ملکہ سے شادی ہو گئی تھی وہاں کی، تو وہ نواب ملکہ کے واسطے سے کہلاتے تھے۔ اور ایک چوتھے تھے جن کا نام تھا نواب صدیق حسن خان بھوپالی۔ انہوں نے انگریزوں کی وفاداری میں جب ان لوگوں نے کام کیا تو اس وقت انہوں نے باقاعدہ درخواست دی ہے، جو نواب صدیق حسن خان صاحب کے بعد جو آخری ان کے سب سے مرتب عالم ہیں مولانا محمد حسین بٹالوی، ان کی درخواست اور باقاعدہ وہ منظوری سب موجود ہے لکھی ہوئی ان کی کتابوں میں، کہ انہوں نے مسلک اہل حدیث کو لکھ کر اور باقاعدہ اپنا نام، کہ اس نام سے ہم کو پکارا جائے، لوگ ہم کو وہابی کہتے ہیں۔ تو وہابی ان کے حق میں گالی بن گئی تھی ہندوستان میں، جس کو دیکھو کون جا رہا ہے کہ وہابی جا رہا ہے، کون جا رہا ہے وہابی جا رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب، ہم کو وہابی نہ کہا جائے، ہم کو اہل حدیث کہا جائے۔ تو اس کے لیے انہوں نے ایک باقاعدہ انگریزوں کو درخواست دی، اور انگریزوں نے اس کو منظور کر کے ان کے لیے الاٹ کیا ہے، الاٹمنٹ ہوا ہے انگریزوں سے اہل حدیث کا۔ یاد رکھیے اہل سنت والجماعت کا الاٹمنٹ یہاں نہیں کرایا گیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے الاٹمنٹ کیا اس کا، کہ ہماری جماعت وہ ہے جس پر میں ہوں، میرے صحابہ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مستند قرار دیا ہے۔ مردود ہے وہ جو ان کو مستند نہ مانے، مردود ہے وہ، ملعون ہے وہ جو ان کو مستند نہ مانے۔ ہم ان کو مستند مانتے ہیں جن کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مستند قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مستند قرار دیا ہے، صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستند قرار دیا ہے، صحابہ کرام نے تابعین کو مستند قرار دیا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کرام کی زیارت کی ہے۔ تو وہ شخص انتہائی مردود اور ملعون ہے جو ان کی شان میں گستاخی کرے۔ اس کو یاد رکھیے، اللہ کے لیے محبت رکھنا اور اللہ کے لیے بغض رکھنا یہ ایمان کے دو جز ہیں۔ اگر یہ چیز نہیں ہے آدمی کے اندر تو اس کا ایمان نامکمل ہے، ناقص ہے۔ اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، بار بار پورا قرآن بھرا ہوا ہے، ایسا نہیں کہ کہیں فرمایا کہ صرف اچھائی بتلاؤ، صرف اچھائی بتلاؤ، صرف کہاں لکھا ہے؟ سب جگہ لکھا ہے امر بالمعروف کرتے ہیں، نہی منکر کرتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا گیا مومنین سے کہ اللہ کے رسول جو تم کو دیں یعنی حکم دیں وہ بجا لاؤ، جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ تو اللہ کے لیے محبت رکھنا، اللہ کے لیے بغض رکھنا، یہ ایمان کو مکمل کرتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے، بعض کاموں کے نہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ بعض چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا حکم دیا وہ سنت ہیں، جن سے روکا ہے وہ اس کے مقابل ہیں، بدعت ہیں۔
تو ایسے ہی امر بالمعروف ہے، نہی المنکر ہے، ایسے ہی اہل حق ہیں، اہل باطل ہیں، اہل سنت ہیں، اہل بدعت ہیں، شریعت اور سنت پر چلنے والے ہیں جو مومنین ہیں، اور ان کے مقابلے میں غیر مومنین ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے راستے کی کوئی ضمانت نہیں دی ہے۔ تو یعنی ضمانت کا کیا مطلب؟ ان کو فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ مومنین کے راستے کو چھوڑ کر غیر مومنین کے راستے کو اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے فرمایا گیا ان کا راستہ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ایسا نہیں کہ ان کے لیے فیصلہ نہیں، فیصلہ ان کا ہو چکا ہے کہ جو لوگ اہل حق کو چھوڑیں گے، یعنی انبیاء کو، صدیقین کو، شہداء کو، صالحین کو، تو وہ راستے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ تو اس چیز کو سمجھ لیجئے، ہندوستان میں روافض سے گلبل پھیلی، ان غیر مقلدین سے گلبل پھیلی، ان نیچریوں سے گلبل پھیلی، اور ان گمراہ اور بے راہ لوگوں سے گلبل پھیلی، لیکن اس کے لیے علم شرط ہے۔ علم نہیں ہوگا تو سب دھان باعث بسیری، جس کو دیکھیے اس کے پیچھے۔ تو اس لیے میں نے ایک موٹی سی مثال دی کہ دیکھیے آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں پہلے سے، ان کو اپنے باپ دادا کو، جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان عطا فرمایا، اسلام عطا فرمایا، اتباع سنت عطا فرمایا، اہتمام شریعت عطا فرمایا، ان کو گمراہ نہ سمجھیں۔ وہ بات ان کے لیے کہی گئی قرآن و حدیث میں جن کے ماں باپ کفار و مشرکین تھے، اس کے لیے فرمایا گیا کہ ان کے راستے پر نہیں، لیکن جو طریقے اللہ کے حکم کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کی روشنی میں، صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق حضرات ائمہ کرام نے چھوڑے ہیں، وہ سب راہ حق ہیں، راہ اور ہدایت کے راستے ہیں۔ ان کو گمراہی سمجھنا خود گمراہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح علم عطا فرمائے، مقبول عمل عطا فرمائے، دنیا میں ہم سب جب تک زندہ رہیں ہدایت کاملہ پر زندہ رہیں، اور جب ہم سب کا خاتمہ ہو تو ہم سب کو نجات ابدیہ نصیب ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير